اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے کھیتوں کے دورے، کاشتکاروں سے ملاقات، گوداموں کی تعمیر، گندم کی ذخیرہ سازی، باران رحمت کا سلسلہ، لوگوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشین گوئیوں پر اظہار تعجب، زلیخا کی قسم پرسی اور تمام خادمین کی محل سے چھٹی کا حال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی بلیا کا کنعان میں انتقال ہو جاتا ہے۔ کاہنان حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فرما روائے مصر کو بھی قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر قاتلانہ حملے کروائے جاتے ہیں۔ نینوفر کو مالک ابن زر قتل کر دیتا ہے۔ دوسرا گارڈ قصر کے اندر آپ علیہ السلام پر حملہ کرتا ہے، اسے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لیے ایک سادہ گھر تلاش کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ گوداموں کی تعمیر کے لیے سارے ملک سے ماہر تعمیرات بلائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے میٹنگ کرتے ہیں، ان کو ایک نقشہ بنا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں گوداموں کو بارش اور زمین کی نمی سے بچانے کے لیے زمین کو بہت زیادہ گہرائی تک کھودنا ہوگا، پھر مضبوط پتھروں سے 7 تہہ خانے بنانے ہوں گے، پھر ان کی چھتوں پر گودام بنانا ہوگا جو کہ 7 منزلہ ہوگا، پھر گوداموں کی سائیڈوں پر دریچے بنائے جائیں گے تاکہ خوشوں سمیت گندم ان دریچوں سے گندم کے اندر محفوظ رکھی جا سکے۔ اس طرح 7 گودام بنائے جائیں گے تاکہ ہر سال ایک گودام کو مصرف میں لایا جائے اور ہر سال ایک گودام میں گندم محفوظ رکھی جائے۔ 7 کے 7 گودام ایک ہی جگہ مصر کے داخلی دروازے پر بنائے جائیں گے تاکہ ان کی حفاظت بآسانی ہو سکے اور شہر سے باہر سے آنے والوں لوگوں کو لمبا سفر طے نہ کرنا پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ماہرین کو تیار شدہ نقشہ دیتے ہیں جو انہوں نے خدائے واحد کی ہدایت پر خود تیار کیا تھا۔ ماہرین اس نقشے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ دنیا کا واحد نقشہ ہے جو اس طرز پر بنایا گیا ہے اور شاید ہم کئی مہینوں یا برسوں میں بھی ایسا نقشہ نہ بنا سکتے۔ مالک ابن زر اپنی ٹیم کے ساتھ بڑی جان فشانی سے محصول اکٹھا کرتے ہیں، اپنی ٹیم کو ہدایت کرتے ہیں محصول جمع کریں اور رسید دیں تاکہ قحط کے دنوں میں سند رہے۔ جو لوگ گندم جمع کرائیں ان کو بھی رسید دی جائے، قحط کے دنوں میں رسید دکھا کر گندم لے سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بذات خود ہر کام کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر مصر کے وہ علاقے جو زیر کاشت نہ تھے ان تک پانی کی رسائی ممکن بنائی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ رقبے پر کاشت کی جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کاشتکاروں کو ہر جگہ جو بیکار اور بنجر تھی وہاں پر بھی ہل چلانے کا اور کاشتکاری کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مصر کا ہر شخص مرد و زن، بچے، بوڑھے، جوان گندم کی کاشت، زمین کی زرخیزی، ذخیرہ سازی، بیج بونے اور دیگر کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مستقبل گندم کی جنگ کا زمانہ ہے۔ ہر کوئی اس جنگ میں شرکت کے لیے پرجوش تیاری میں مصروف ہے۔ بنجر زمین کو بھی زرخیز بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کریا کریا، گوشہ گوشہ خود گشت کرتے ہیں، عوام سے ملتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں اور حل کرتے ہیں اور تجاویز پیش کرتے ہیں۔ ادھر زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر برا حال تھا۔ جب اسے خبر ملتی ہے یوزارسف طبس چھوڑ کر ملک کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں تو وہ بہت روتی ہے، کہتی ہے پہلے مجھے یہ سکون تھا کہ وہ شہر میں ہے، اب اس کی دوری کیسے برداشت کروں گی۔ وہ بت کے آگے گڑ گڑاتی ہے اور کہتی ہے تم کس قدر قدرت مند خدا ہو، میں نے التجا کی تھی کہ مجھے یوزارسف سے ملا دو، مگر تم ہو کہ تم مجھے اس سے دور کیے جا رہے ہو۔ یوزارسف کا خدا اس کی اتنی مدد کیوں کرتا ہے؟ تم نے میری ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کیا۔ ادھر کاہن اعظم اپنے کاہنوں کو حکم دیتا ہے پورے مصر میں پھیل جاؤ، یوزارسف کو قحط پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ پورے مصر میں کاہنوں کو میرا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو یوزارسف کے خلاف اکسائیں۔ کاہنان محصول دینے والوں کو اکساتے ہیں اور منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں اپنی جمع پونجی ان کو دے رہے ہو، مگر عوام ان کے بہکاوے میں نہیں آتی اور کہتے ہیں ہم تو 1 سال کا محصول جمع کرا کر 2 سال کے محصول معاف کرا لیں گے، لہٰذا ہم محصول ضرور جمع کرائیں گے۔ کہاں ناکام اور شکست خوردہ ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کاشتکاروں اور آبپاشی کے نظام کو دیکھنے جگہ جگہ بذات خود وزٹ کرتے ہیں۔ کاشتکار اور ان کے ساتھی انہیں بتاتے ہیں ناکارہ اور بنجر زمینوں پر بھی ہل چلا دیے گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر انہیں سیراب کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے،
چپے چپے پر کاشتکاری کریں۔ بارش ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یوزارسف کی ہر پیشین گوئی سچ ہوتی ہے۔ کسان بارش کے ہونے پر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ادھر محل میں اخناتون اور بانو نفرین بھی بارش کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اخناتون کہتا ہے مجھے یوزارسف کی پیشین گوئی پر کوئی شک نہ تھا، بارش یعنی 7 سال خوشحالی اور فروانی کا آغاز ہو گیا۔ بانو نفرین کہتی ہیں کیا یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ یوزارسف ہر بات سے باخبر ہے؟ ادھر زلیخا بھی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے یوزارسف نے کیسے یقین سے کہہ دیا تھا کہ 7 سال فروانی کے ہوں گے؟ کاری ماں کہتی ہے سنا ہے یوزارسف کا خدا اسے ہر بات سے آگاہ کرتا ہے۔ زلیخا کہتی ہے پھر ہمارے خدا ہمیں کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کوئی پیشین گوئی کیوں نہیں کرتے؟ گندم کی پہلی فصل تیار ہو جاتی ہے، گندم کی کٹائی کی جاتی ہے۔ گندم کو ہوشوں سمیت سسٹمیٹکلی طریقے سے ٹائی کر کے گوداموں میں محفوظ کرنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کاہنان کہتے ہیں یوزارسف نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، اتنے بڑے بڑے 7 منزلہ گودام بنا کر عوام کا سرمایہ بھی ضائع کیا اور جگہ بھی، اور پھر ہوشوں سمیت گندم کو محفوظ کرا رہا ہے۔ بھلا ایسے بھی گندم محفوظ ہوتی ہے؟ کاہنان تمام مصر میں پھیل جاتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں گندم کو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو، یوزارسف قحط کے دنوں میں بدل جائے گا اور کسی کو بھی گندم نہ دے گا۔ انسان کا پتہ مشکل وقت میں چلتا ہے اور جب مشکل وقت آئے گا تو پچھتاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین انتظامی امور مقرر فرمائے ہوئے تھے۔ گندم جمع کرانے والوں کو رسید دی جاتی تھی اور اس کی قیمت بھی ادا کی جاتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے زمین کے مالکانہ حقوق کی رسید حاصل کر کے گندم حکومت کی تحویل میں دے دی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کھیتوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک کاشتکار فیملی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کو سلام اور درود بھیجا اور فرمایا بن بلائے مہمان کو شامل نہیں کریں گے۔ بیوی اشارتاً اپنے خامند سے پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ تو خامند منفی میں اشارہ کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ وہ انہیں اپنے کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس سال فصل خوب رہی کیا؟ کسان بتاتا ہے اتنی فصل اس سال ہوئی ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی، حتیٰ کہ میرے بزرگوں نے بھی اتنی فصل نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی کوئی کوشش کرتا ہے اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ کاشتکار کی بیوی کہتی ہے فصل کاٹتے جا رہے ہیں مگر ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو ہر کاشتکار کی آرزو ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فصل ہو۔ کاشتکار کہتا ہے سنا ہے عزیز مصر دعا کرتا ہے اور اس کا خدا زمینوں کو بارآور کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یقین ہے یہ سب یوزارسف کے خدا کی لطف و عنایت ہیں۔ پھر کاشتکار کے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم اپنے بابا کا ہاتھ بٹاتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی ہاں بابا کاٹتے ہیں، میں اور میری بہن انہیں اکٹھا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آفرین ہو، آئندہ گھر کے سربراہ آپ ہوں گے، بہت خوب محنت کرو اور اپنے والدین کا ہاتھ بٹاؤ۔ پھر آپ انہیں خدا حافظ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے۔ پھر کاشتکار پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یوزارسف ہوں، آپ کا خادم۔ دونوں میاں بیوی اور بچے حیران اور خوش ہوتے ہیں۔ یوزارسف عزیز مصر ہمارے مہمان بنے، ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور ہمیں معلوم تک نہ ہوا۔ پھر وہ سب آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی بیٹی کہتی ہے کتنا حسین چہرہ ہے۔ لوگ جوک در جوک گندم حکومتی تحویل میں دیتے ہیں۔ مالک ابن زر بھی کھیتوں کا دورہ کرتے ہیں، آپ کو ہر بات کی اطلاع کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں گندم کا ایک خوشہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ مالک ابن زر آپ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کاہنان لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، ہمارے خلاف ایک بڑے محاذ پر کام کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو بلائیے، میں لوگوں سے خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ مالک ابن زر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کاہنان لوگوں کو گندم حکومتی خزانے میں جمع کرانے سے منع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ہر شخص اپنی گندم کا خود مالک اور مختار ہے اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بار پھر واضح کرتا چلوں، ہم قحط کے زمانے میں صرف اس سے گندم دیں گے جس سے ہم نے گندم وصول کی ہوگی، اور حکومت مصر صرف اسے گندم دینے کی پابند ہوگی جس نے یہاں حکومت کو گندم جمع کرائی ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی گندم اپنے پاس جمع کرتا ہے اور وہ گندم کسی بھی صورت ضائع یا خراب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ہم سے گندم لینے کا حقدار نہ ہوگا۔
لہٰذا میری درخواست ہے اپنی گندم حکومت کے گودام میں جمع کرا کر خود کو اور اپنے اہل خاندان کو ہلاکت سے بچائیے۔ میرا یہ پیغام اوروں تک بھی پہنچا دیجیے۔ دوران وزٹ ایک جگہ آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں، لوگ گندم کی چھڑائی کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، گندم کو ہوشوں سمیت محفوظ کرنے کا کہا گیا ہے، پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک آدمی کہتا ہے، ہمیشہ کی طرح گندم کو ہوشوں سے الگ کر رہا ہوں۔ مگر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلے کی بات کچھ اور تھی، اب قحط کا سامنا ہے۔ کاشتکار کہتا ہے، یہ سب یوزار صف کی باتیں ہیں، نہ کبھی پہلے قحط پڑا تھا اور نہ کبھی پڑے گا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یوزار صف کی بات سچ ہو گئی تو کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے، ہم جا کر حکومت سے گندم خرید لیں گے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں تک میرے علم میں ہے، گندم صرف حکومت اس کو دے گی جس نے گندم حکومت کے پاس جمع کرائی ہوگی۔ تو وہ شخص کہتا ہے، جب قحط آنے کا وقت ہوگا تو پھر ہم گندم بھی ذخیرہ کر لیں گے۔ تو آپ علیہ السلام اسے بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، قحط کا آنا یقینی ہے، قحط کے دنوں میں ذخیرہ نہیں ہو سکتا، ذخیرہ وہ ہوتا ہے جو پہلے کیا جائے، قحط کے دنوں میں زمین میں ایک دانہ بھی نہ اگے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم زمین پر خدا کے نمائندے ہو، کیا تم مستقبل کی ساری باتیں پہلے سے جانتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جی ہاں، میں زمین پر اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہی ہوں۔ اس قحط کی مثال روز محشر کی سی ہے، جو اعمال کی صورت میں اس دنیا کی کھیتی میں بو گے وہی کل کو کاٹنا ہوگا، اپنے اعمال کی جزا و سزا بھگتنی ہوگی۔ جو بھی اس دنیا میں نیک اعمال کا ذخیرہ کرنے سے غافل رہا، محشر کے دن اس کے پاس ایک خوشہ بھی نہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام اسے پیار سے تھپاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قحط کے دنوں کے لیے ذخیرہ کرو۔ وہ شخص آپ علیہ السلام سے متاثر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں یوسف ہوں، یوزار صف۔ وہ شخص پشیمان ہو جاتا ہے۔ نبی خدا عزیز مصر یوزار صف جگہ جگہ پھر کر عوام کی رہنمائی کر رہی ہیں اور لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ادھر زلیخا نے اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا اور یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتی رہتی تھی۔ ہر کسی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھتی۔ رودامون سپہ سالار کو بلاتی ہے اور پوچھتی ہے، یوزار صف کہاں ہے؟ تو وہ بتاتا ہے، وہ گوداموں کی تعمیر اور فصل کی ذخیرہ سازی کے لیے شہر سے باہر دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں میں وہ صرف چند بار طبس میں فرما روائے مصر سے اہم گزارشات اور مشورے کے لیے تشریف لائے تھے۔ 5 سال سے وہ طب سے باہر ہیں۔ زلیخا کہتی ہے، جب بھی تمہیں یوزار صف کی آنے کی خبر ملے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ رودامون کہتا ہے، میں قصر کے سپہ سالار کو کہہ دیتا ہوں، جب جناب یوزار صف آئیں تو اطلاع دے۔ پھر زلیخا پوچھتی ہے، قصر کے خادمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کا کیا ہوا؟ رودامون بتاتا ہے، کچھ مہینوں سے التوا میں ہے۔ زلیخا کہتی ہے، قصر کے تمام خادمین کے واجبات ادا کرو اور پوتیفار کے بعد مجھے اتنے نگہبانوں کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا سب کو فارغ کر دو۔ رودامون کہتا ہے، بانو زلیخا، قصر اس طرح غیر محفوظ ہو جائے گا۔ مگر زلیخا کہتی ہے، تمہارے ہوتے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ رودامون کہتا ہے، اتنا بڑا محل ہے، اتنے بڑے خزانے ہیں، میں اکیلا کیسے ان کی حفاظت کر پاؤں گا؟ یہ مشکل کام ہے، پھر بھی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ زلیخا اپنے آپ سے کہتی ہے، یوزار صف کے عشق نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ پھر کاہن کو بلا بھیجتی ہے اور کہتی ہے، تمام کارکنان اور کاہنوں کی تنخواہیں ادا کر کے سوائے رودامون کے سب کو فارغ کر دیا جائے۔ پوتیفار کے بعد اتنے اخراجات برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہوں۔ کاہن اور معبد معاون کے اخراجات میں نہیں اٹھا سکتی۔ کاہن بہت غصہ ہوتا ہے اور نفرین کہتا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے زلیخا کے قصر سے تمام خادمین کی چھٹی اور زلیخا کے قصر میں چوریاں اور ڈکیتیاں، کاہنان کی گندم کے ذخائر کی خرابی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام پیشین گوئیوں کی صداقت، زلیخا کی قابل رحم حالت۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کہاں سے اور کس شہر سے دیکھ رہی ہیں۔ سی یو نیکسٹ ویڈیو، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔